بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم لوگ بات کریں گے عرب اور اسرائیل کے درمیان جو ریلیشنز ہیں ان کے اوپر۔ سب سے پہلے ہم لوگ اپنے کی پوائنٹس کی جانب چلتے ہیں۔ ہم لوگ آج کی جو ڈسکشن ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ ہمارا پہلا پوائنٹ ہوگا پیس ڈیل بٹوین عربز اینڈ اسرائیل۔ سیکنڈ، پلاننگ آف عرب کنٹریز اگینسٹ اسرائیل آفٹر 1948، یعنی کہ 1948 میں اسرائیل کے خلاف جو عرب ملکوں نے پلاننگ کی۔ تھرڈ پوائنٹ ہمارا ہوگا سوشو اکنامک بائیکاٹ آف اسرائیل، اسرائیل کا سماجی اور معاشی بائیکاٹ۔ اس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کریں گے لیڈرشپ آف کنگ فیصل، شاہ فیصل جو ہے وہ مسلم دنیا کے لیڈر بنے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے، ہمارا جو پانچواں پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا کنفلکٹ آف 1967 کی جنگ۔ پوائنٹ 6 ہوگا فیلئر آف عربز، جو عربوں کو 1967 کے اندر جنگ میں شکست ہوئی تھی اس پر بات ہوگی۔ ہمارا ساتواں پوائنٹ ہوگا پوزیشن آف اسرائیل آن عرب لینڈز، عرب ملکوں کی جو سرزمین ہے اس پر اسرائیل کا 1967 کی جنگ کے بعد قبضہ ہو گیا تھا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ 1967 کی جنگ کے اندر جو امریکہ کا رول تھا اس جنگ میں، پوائنٹ 8 پر ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ پوائنٹ 9 پر ہم لوگ ڈسکس کریں گے پریپریشن فار فردر ایکشن، اگلا ایکشن عربوں کا کیا تھا اور اس کے اوپر عربوں نے کیا کیا تیاریاں کی۔ پوائنٹ 10 پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے کنفلکٹ آف 1973، یعنی کہ 1973 کے اندر جو دوبارہ جھگڑا ہوا تھا اسرائیل اور عربوں کا اور ایک وار ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، وہ کیا تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ رول آف امریکہ ان 1973، 1973 کے اندر امریکہ کا اس جنگ میں کیا رول تھا۔ اس کے بعد ڈسکس کریں گے ریزلٹ آف کنفلکٹ آف 1973، 1973 کی جو جنگ ہوئی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا۔ اس کے بعد سسپینشن آف آئل سپلائی ٹو US اینڈ پارٹنرز، سعودی عربیہ اور باقی دوسرے عرب ملکوں نے امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں کو آئل سپلائی بند کر دی تھی، یہ کیوں کی تھی۔ ہمارا 14واں پوائنٹ ہوگا رول آف ہنری کسنجر۔ ہنری کسنجر وزیر خارجہ تھے اس وقت امریکہ کے، اور ان کا اس میں کیا رول تھا۔ اس کے بعد 15ویں نمبر پر ہم لوگ ڈسکس کریں گے پیس ڈیل آف عربز اینڈ اسرائیل ان 1973، 1973 کے اندر عربوں اور اسرائیل کے درمیان جو امن معاہدہ ہوا تھا اس کو ڈسکس کریں گے۔ پوائنٹ 16 پر ہم لوگ ڈسکس کریں گے وکٹری ڈکلیریشن بائی عربز، عربوں نے 1973 کی جنگ کے بعد جو اپنی فتح کا اعلان کیا تھا، کیا واقعی ان کی وہ فتح تھی یا کیا تھا۔ پوائنٹ 17 پر ہم ڈسکس کریں گے سینائی پیننسولا، یعنی کہ صحرائے سینا کا جو علاقہ تھا اس کے اوپر بات ہوگی۔ پوائنٹ 18 پر ہم لوگ ڈسکس کریں گے پریپریشن آف فارمیشن فار مسلم بلاک۔ اس 1973 کی جنگ کے بعد شاہ فیصل کی لیڈرشپ کے اندر ایک مسلم بلاک بنانے کی تیاریاں شروع کی گئیں، اس پر ڈسکشن ہوگی۔ اور اس کے بعد عربوں کی اسرائیل کے خلاف کیا پلاننگ تھی یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور پھر اینڈ کے اوپر اس کا کنکلوژن دیں گے کہ بیسیکلی ریالٹیز کی تھی اور آج حالات کس طرف جا رہے ہیں، تو اس پر اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ دوستو یہ تھے ہمارے کی پوائنٹس۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کلیکٹیو ایفرٹ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز تک آپ کی رسائی بآسانی ممکن ہو سکے۔ دوستو ہم اپنا پہلا پوائنٹ ڈسکس کریں گے پیس ڈیل بٹوین عرب اینڈ اسرائیل ان 1948 آفٹر کنفلکٹ۔ دوستو ایک جنگ ہوئی تھی 1948 کے اندر عربوں اور اسرائیل کے درمیان۔
اس ڈیل کے میں اگر بیک گراؤنڈ میں جاؤں، اس بیک گراؤنڈ کے اوپر ہم لوگ ایک پوری ویڈیو بنا چکے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے وہ پوری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں شارٹ سا اوور ویو آپ کو اس میں دوں گا کہ جو عرب لوگ تھے، ان لوگوں نے جب اسرائیل کے قیام کی بات آئی تو UNO کے اندر ایک ووٹنگ ہوئی، اس ووٹنگ کے اندر عربوں کو شکست ہوئی، اور شکست کی وجہ امریکہ اور اس کے اتحادی ملک بنے تھے۔ اس کے بعد عربوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل کو انہوں نے تو یہ پلان کیا تھا کہ ان کو زندہ ہی نہیں چھوڑنا، لیکن یہ جنگ کافی دیر تک چلتی رہی، اور پھر جو دنیا کے بڑے ملک تھے وہ اس جنگ میں سامنے آئے اور انہوں نے ایک جنگ بندی کروائی، ایک پیس ڈیل کروائی۔ تو جو دونوں ملکوں کے، عربوں کے اور اسرائیلیوں کے فوجی ایک دوسرے کی سرزمین کے اندر تھے، وہ دونوں کے دونوں فوجی اپنی اپنی واپس جگہوں پر چلے گئے، اور یوں ایک امن معاہدہ طے پا گیا عربوں اور اسرائیل کے درمیان۔ دوستو، ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے پلاننگ آف عرب کنٹریز اگینسٹ اسرائیل آفٹر کنفلکٹ آف 1948۔ دوستو، جب 1948 کے اندر عربوں اور اسرائیل کے درمیان ایک پیس ڈیل ہو گئی تو اس کے بعد عربی جو ہیں وہ بڑے غصے کے اندر تھے۔ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور پلاننگ شروع کر دی کہ ہم کس طرح سے اسرائیل کا خاتمہ ممکن بنا سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کسی صورت بھی اس ملک کو، اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے پلاننگ اس طرح سے کی کہ ہم اسرائیل کو زندہ ہی نہیں رہنے دیں گے۔ اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے کچھ پلاننگز کی، ان میں سوشو اکنامک جو بائیکاٹ ہے وہ سر فہرست ہے۔ سوشو اکنامک بینیفٹ، ہمارا تیسرا پوائنٹ بھی یہی ہے۔ اسرائیلیوں کے خلاف عربوں نے یہ کیا کہ کوئی عرب ملک اسرائیل سے نہ تو کچھ خریدے گا اور نہ بیچے گا۔ پھر عرب یہیں پر نہیں رکے تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ کوئی عرب ملک ایسی کسی کمپنی کے ساتھ کام نہیں کرے گا، یا پھر کسی ایسے ملک کے ساتھ بھی کام نہیں کرے گا جو اسرائیل سے کچھ بھی تعلق رکھتے ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا عرب یہیں پر رک گئے؟ تو جواب ہے نہیں۔ عرب اسرائیل کی مخالفت کے اندر اس سے ایک قدم اور آگے بڑھے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ عرب دنیا کی کسی ایسی کمپنی سے کوئی لین دین نہیں کریں گے جس کا اسرائیل یا اسرائیل سے تعلق رکھنے والی کسی کمپنی سے بھی کوئی تعلق ہوگا۔ تو آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عرب اور اسرائیل کے مابین نفرت ابھی چند دہائیوں پہلے کس لیول پر تھی، اور اب کیا ہو رہا ہے۔ بات اسرائیل کو تسلیم کرنے پر آ چکی ہے۔ وہ ملک جو اس وقت اسرائیل کے خلاف عربوں کو لیڈ کر رہا تھا، یعنی کہ سعودی عرب، اس نے اپنی اس وقت ایئر سپیس استعمال کرنے کی اسرائیل کو اجازت دے رکھی ہے۔ دوستو، اس میں بڑی مزے کے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، آپ یہ سنتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ آگے کیا کیا ہوا، اور آپ کو یہ بھی ظاہر ہوگا کہ اسرائیل اور عربوں کے مابین جو محبتیں آج کل ظاہر ہو رہی ہیں یہ کہاں سے آئیں۔ دوستو، 1948 میں عربوں نے اسرائیل کا مکمل طور پر سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا، اور اس بائیکاٹ کے لیے ایک دفتر، ایک محکمہ بھی تشکیل دیا گیا جس کا مرکزی دفتر دمشق میں تھا، جس کا کام یہ تھا کہ اسرائیل سے تعلق رکھنے والی پروڈکٹس کا پتہ چلانا اور لوگوں کو بتانا کہ اس کمپنی سے کچھ مت خریدیں۔ اور اس محکمے کا نام تھا عرب لیگ۔ عرب لیگ کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ یہ وہی عرب لیگ تھی، اس کا کام یہی تھا کہ یہ مسلمانوں اور عرب ملکوں کو
روک رہے تھے کہ آپ اسرائیل سے کوئی تعلق قائم نہ کریں۔ ایون انہوں نے بہت سے اداکار اور گلوکاروں کو بھی اسی زمرے میں بین کر دیا۔ کوکا کولا، پیپسی، میکڈونلڈز، ایسی بہت سی کمپنیز کو اس لسٹ میں رکھا گیا اور پھر پوری دنیا کے مسلم ممالک میں اس لسٹ کو بھیجا گیا کہ تمام مسلم ممالک ان کمپنیز کا بائیکاٹ کریں۔ دوستو، پاکستان بھی اسلام کی محبت میں عربوں کے ساتھ اس میں شامل رہا، اسرائیل کو اپنا دشمن سمجھتا رہا اور یقیناً آج بھی سمجھتا ہے، اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس سے آج اسرائیل خائف ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے خلاف پوری دنیا کو اسرائیل نے اکٹھا کر رکھا ہے کہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی معاشی حالت کسی صورت پر بہتر نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو، یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر وہ دن آ گیا جب ہمارے اور آپ کے محبوب شاہ فیصل سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بادشاہ بن گئے، اور اب یہ وہ کردار ہیں جس سے بیسیکلی یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے۔ اب سعودی عرب کا شہزادہ وزیر خارجہ نہیں تھا، بلکہ اب وہ ایک طاقتور شخصیت تھی۔ اب ایسا شخص سعودی عرب کا بادشاہ تھا جس کے ہاتھ میں وہ بٹن تھا جسے آن یا آف کر کے پوری دنیا کی نیندیں حرام کی جا سکتی تھیں، اور یہ بٹن تھا تیل کی سپلائی کو آن یا آف کرنے کا۔ دوستو، ہم اس وقت بات کر رہے ہیں 1964 کی۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے اسرائیل کے خلاف عربوں کی پوری مہم کو لیڈ کیا تھا۔ عالمی سفارتی محاذ پر بھی شاہ فیصل اس مہم کو بہت بہادری سے چلا رہے تھے کہ اچانک عربوں اور اسرائیل میں دوبارہ جنگ چھڑ گئی۔ یہ واقعہ ہے 1967 کا، جب 1967 میں عربوں اور اسرائیل کے درمیان ایک دوبارہ جنگ ہوتی ہے۔ ہوا یہ کہ دوستو، عربوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، جس کے جواب میں اسرائیل نے بھی اپنے ارد گرد عرب ملکوں پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں پاکستان بھی غیر سرکاری طور پر، یعنی کہ ان آفیشلی، عربوں کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ لڑا۔ وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی ایئر فورس اس وقت بھی بہت مضبوط تھی، اور پاکستان کے پائلٹس عرب ملکوں میں ٹریننگ کے لیے جاتے رہتے تھے۔ وہ جو پائلٹس 1967 میں وہاں موجود تھے، ان میں بنگلہ دیش یعنی بنگال سے تعلق رکھنے والا پائلٹ سیف الاعظم بھی تھا، اور اس نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ اسرائیل کے 4 طیارے مار گرائے، اور یہ اعزاز کسی عرب پائلٹ کو نہیں ملا پاکستان کے علاوہ۔ لیکن دوستو، اس 6 دن کی جنگ میں اس ایک ایکٹ کے علاوہ عربوں کو کوئی کامیابی نہیں ملی تھی۔ اس 6 دن میں عربوں کو اسرائیل نے بہت مارا، اچھی خاصی ٹھکائی کی عربوں کی۔ اس جنگ میں اپنا دفاع عرب لوگ کیا کرتے، بلکہ بہت سے ممالک جیسے اردن، مصر وغیرہ اپنا بہت سا علاقہ، حتیٰ کہ بیت المقدس بھی اسرائیل کے قبضے میں دے بیٹھے۔ اس جنگ میں اسرائیل کو امریکہ کی بھرپور مدد حاصل تھی، کیونکہ امریکہ کا اس جنگ میں بڑا امپورٹنٹ رول تھا، اور بہت بھرپور مدد حاصل تھی امریکہ کی اسرائیل کو۔ اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ امریکہ اس وقت بھی سعودی عرب کا اتحادی تھا، جس طرح آج بھی سعودی عرب کا امریکہ اتحادی ہے، لیکن پھر بھی اس نے اسرائیل کا بھرپور ساتھ دیا۔ امریکہ جب اسرائیل کو پیسے اور اسلحہ دے کر بھرپور مدد کر رہا تھا، تو عربوں کے پرانے زخم اس بات سے تازہ ہو گئے، اور وہ زخم تھے
1948 کے، جب امریکہ نے UNO میں سعودی عرب کے ساتھ بد عہدی کی تھی۔ اس پر پوری ویڈیو ہے، لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسرائیل کو ووٹ دے کر امریکہ نے جو عربوں کو زخم دے دیے تھے، وہ زخم اب اس وقت تازہ ہو گئے، اور عربوں کو اس سے اتنی تکلیف پہنچی کہ انتقام کی آگ اندر ہی اندر بھڑکنے لگی۔ وہ اسرائیل کے خلاف ایک اور جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ اب بات آتی ہے پریپریشن فار فردر ایکشن۔ جب 1967 میں امریکہ نے اسرائیل کی مدد کی، اسرائیل یہ جنگ جیت گیا، عرب یہ جنگ ہار گئے، بہت سے علاقے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے، تو انتقام کی آگ بہت بھڑکنے لگی۔ اسرائیل کے خلاف ایک اور جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے عرب لوگ۔ 6 سال انہوں نے اس جنگ کی تیاری کی۔ اس تیاری کے دوران ہی مصر کے صدر اور شاہ فیصل کے درمیان ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور ان میں یہ طے پایا کہ اگلی جنگ میں اگر امریکہ نے اسرائیل کی مدد کی تو جو تیل عرب ممالک پیدا کرتے ہیں وہ امریکہ کا تیل بند کر دیں گے، یعنی تیل کو بطور ہتھیار استعمال کیا جائے گا۔ تو دوستو 6 سال کی مکمل تیاری کے بعد 1973 کے اندر 1973 میں عربوں نے اسرائیل پر دوبارہ 2 طرف سے حملہ کر دیا۔ اس جنگ کے شروع میں عربوں نے زمینی اور ہوائی جنگ میں اسرائیل کو گھیر لیا۔ اسرائیل کو اپنی موت نظر آنے لگی، لیکن بحری جنگ میں عرب اتنے مضبوط نہ تھے، تو اس جنگ میں بھی شاہ فیصل اپنے اتحادیوں کے ساتھ تھے۔ اگرچہ انہوں نے اتحادیوں کی مدد کے لیے کوئی بڑی فوج نہیں بھیجی تھی، بس تھوڑی بہت ہی فوج تھی جس نے اسرائیل کے خلاف 1973 میں سعودی عرب کی طرف سے یہ جنگ لڑی، لیکن وہ مکمل طور پر اپنی روایات کے مطابق اس جنگ کا حصہ تھے۔ دوستو جنگ شروع ہوئی، اسرائیل کی ٹھکائی ہونے لگی، تو امریکہ بہادر پھر اس جنگ میں کود پڑا۔ تو رول شروع ہوتا ہے یہاں سے امریکہ کا 1973 یعنی کہ 1973 کی جنگ میں۔ امریکہ نے کیا کیا، اس نے خفیہ طور پر بڑے بڑے جہازوں میں بڑی تعداد میں اسلحہ اسرائیل پہنچانا شروع کر دیا، جس سے اسرائیل کی کافی مدد ہوئی، انہیں حوصلہ ملا۔ اب شاہ فیصل اور مصر کے صدر اس بات پر بلبلا اٹھے، چیخنا شروع کر دیا کہ یہ امریکہ ان کے ساتھ کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے۔ وہ اسرائیل کے ہاتھوں اپنی زمین تو پہلے ہی گنوا چکے تھے، جو 2 جنگیں بھی ہار چکے تھے، اور اب تیسری جنگ بھی ہارنے لگے تھے۔ تو امریکہ کی یہ حرکت عرب نیشنلزم کی انا پر ایک کاری ضرب تھی، بہت تکلیف تھی، بہت غصہ تھا، اور یہ ضرب اتنی بڑی تھی کہ صدیوں سے اتنی بڑی ضرب، اتنی بڑی تکلیف عربوں کو نہیں پہنچی تھی۔ لہٰذا اب عربوں نے وہی کیا جس کی وہ پلاننگ کیے بیٹھے تھے، اور وہ پلاننگ کیا تھی؟ عربوں نے شاہ فیصل کی قیادت میں ان تمام ملکوں کا تیل بند کر دیا جو اسرائیل کی حمایت کر رہے تھے۔ ان ملکوں میں امریکہ اور برطانیہ تو تھے ہی، لیکن ساتھ میں جاپان اور ہالینڈ جیسے ملک بھی اس لپیٹ میں آ گئے، کیونکہ وہ صرف امریکہ کی دوستی میں اسرائیل کی سفارتی حمایت کرتے تھے۔ تو جب تیل بند ہوا تو ان سب ممالک کے اور خاص طور پر امریکہ کے چھکے چھوٹ گئے، ان کی سٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی، گاڑیاں بیچنے والی کمپنیوں کی سیل زمین پر آ گری، انویسٹرز کے پسینے چھوٹ گئے، اور وہ ممالک جو امریکہ کی وجہ سے سفارتی حمایت کر رہے تھے وہ امریکہ کے سامنے بلبلا اٹھے کہ تمہاری وجہ سے ہم اس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، لہٰذا اب تم ہی ہمیں اس پنگے سے نکالو۔ اس لیے امریکہ کے لیے انٹرنیشنل لیول پر
یہ وزارت خارجہ کا مسئلہ بھی بن گیا تھا۔ دوستو اب کردار یہاں پہ آتا ہے امریکہ کے وزیر خارجہ ہنری کسنجر کا۔ امریکہ کی ماڈرن ہسٹری میں ایسا سخت وقت کم ہی آیا ہوگا امریکہ پر، اس سارے مسئلے میں ان کے کام آیا ان کا ذہین وزیر خارجہ ہنری کسنجر۔ اس نے صرف 5 ماہ کے اندر اسرائیل اور عربوں کے ساتھ مل کر تیل کی بندش کو ختم کروایا، اور عربوں اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہوا کہ اسرائیل ان کے وہ علاقے واپس کر دے گا جو 6 سال پہلے یعنی کہ 1967 کی وار کے اندر اسرائیل نے ان سے چھین لیے تھے۔ یہ جنگ یوں ختم ہوئی اور عرب ممالک اسرائیل سے باقاعدہ جنگ تو نہیں جیت سکے تھے، لیکن پھر بھی عربوں نے اس جنگ میں اپنی وکٹری ڈکلیئر کی۔ کیونکہ بہت حد تک ان کی مرضی کی شرائط پر یہ جنگ ختم ہوئی تھی، تو اس لیے کبھی کبھی عرب ممالک اب اس کو اپنی وکٹری بھی ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اسرائیل 1967 کی طرح فیصلہ کن فتح چونکہ حاصل نہیں کر سکا تھا، اس نے پرانے فتح کیے ہوئے مصر اور اردن کے جو علاقے تھے ان کو واپس کرنے کی حامی بھی بھر لی تھی، تو اس لیے اسرائیلی اس کو اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں۔ دوستو بات کریں اگر سینائے پیننسولا کی، تو سینائے پیننسولا صحرائے سینا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ مصر کا وہ علاقہ ہے جو 1973 کے اس معاہدے کے عوض مصر کو اسرائیل نے واپس کیا تھا، کیونکہ 1967 میں اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہ اسی ڈیل کی وجہ سے ہی ملا تھا۔ تو اسی وجہ سے ایک پارشل سکسیس تھی عربوں کے لیے۔ ظاہر ہے اس کامیابی کے پیچھے بھی شاہ فیصل بن عبد العزیز تھے۔ دوستو اگر مسلم بلاک کی بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں بھٹو کو ساتھ ملایا اور تیل کی اکانومی کو بیس بنا کر دنیا کے مسلم ممالک کو اکٹھا کر کے ایک مسلم بلاک بنانے کی کوشش کی، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دونوں لیڈرز بعد میں مختلف وجوہات کی بنا پر قتل بھی کر دیے گئے تھے۔ دوستو یہ جو مسلم بلاک بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اس وقت ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تھا جسے OIC بھی کہا جاتا ہے، جو اس وقت تو ڈس فنکشنل ہوا پڑا ہے کشمیر کے حوالے سے، لیکن اس وقت یہ یقیناً ایک کارآمد پلیٹ فارم تھا مسلمانوں کے لیے، اور یہ بہت مضبوط پلیٹ فارم تھا۔ دوستو اگر کنکلوژن کی بات کریں تو اس میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ عرب اسرائیلیوں سے کتنی نفرت کرتے تھے۔ اسرائیلیوں کی مخالفت میں انہوں نے دنیا کی سپر پاور اور اس کے اتحادیوں کا تیل تک بند کر دیا۔ اسرائیلیوں کی نفرت میں ہر وقت جان لینے اور دینے پر عرب لوگ تیار رہتے تھے، لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ عربوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ معاشی اور جغرافیائی حقائق کی روشنی میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں تفصیل سے بتائیں گے کہ کیا آنے والے وقت میں سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے UAE اور بحرین کی طرح، یا پھر ایسا کچھ نہیں ہے، ریالٹیز کیا ہیں، آپ کو سب کچھ بتائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔